شروع اللہ کے نام سے جو ہم سب کو پالنے والا ہے۔ نواز جمال اردو جمال میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم مصدر اور فعل میں جو بنیادی فرق ہے وہ جانیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جانیں گے کہ امدادی فعل کیا ہوتا ہے، اور امدادی فعل میں مصادر کا بطور امدادی فعل جملوں میں استعمال کی وہ 4 اصول پڑھیں گے کہ جن کو اپنا کر ہم حصہ مروزی میں جماعت دوم انٹر میں پورے 5 نمبر حاصل کر پائیں گے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ لیکچر پوری توجہ سے سنیں۔ انشاءاللہ جب آپ اس کو پوری توجہ سے سنیں گے، یہ رول جو ہیں یہ اپلائی کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کے 5 نمبر جو ہیں وہ پکے ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے جانتے ہیں کہ مصدر کسے کہتے ہیں۔ مصدر عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہے نکلنے کی جگہ۔ مصدر ایسا کلمہ جو خود کسی لفظ سے نہ بنے مگر اس سے بہت سے لفظ یا کلمے بنے، اسے مصدر کہتے ہیں، لیکن اس میں زمانے کا اظہار نہیں ہوتا، اور اس کی پہچان کیا ہے کہ آخر پہ لفظ کے نون الف نہ آتا ہے۔ اس کے بعد ہم جانیں گے کہ فعل کسے کہتے ہیں۔ ایسا کلمہ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے اسے فعل کہتے ہیں۔ لیکن فعل اور مصدر میں بنیادی فرق یہ ہے کہ مصدر میں زمانے کی قید نہیں ہوتی، جبکہ فعل میں زمانے کی قید ہوتی ہے۔ فعل کی 2 اقسام ہیں، فعل ناقص اور فعل تام۔ اب ہم یہ جانیں گے کہ امدادی فعل کسے کہتے ہیں۔ ایسا فعل معاون ناقص جو کسی دوسرے فعل کے ساتھ مل کر فعل مرکب بنائے، فعل کے مفہوم کو واضح کرتا ہے اور فعل کے بعد اور جملہ کے آخر میں آتا ہے، یعنی یہ جملے کی تکمیل کرتا ہے۔ اس کے فوائد کیا ہیں، یعنی اس سے ہم کیا فائدے حاصل کرتے ہیں؟ جملے میں فصاحت اور زور پیدا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ روانی اور سلاست پیدا کرتا ہے۔ معنی میں یعنی الفاظ اور جملوں کے معنی میں وسعت پیدا کرتا ہے۔ زمانے کا تعین کرتا ہے اور تکمیل میں کیفیت یعنی تکمیل کی حالت بتاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، سال دوم انٹر میں ٹوٹل 18 مصادر شامل ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جو آج میں 4 رول آپ کو بتاؤں گا، وہ 4 رول آپ نے ان مصادر پہ اپلائی کرنے ہیں، اور انشاءاللہ جب آپ اس لیکچر کو پوری توجہ سے سنیں گے، وہ رول سمجھ جائیں گے، تو یہ 5 نمبر آپ کے لیے بہت آسان ہو جائیں گے۔ یہ 18 مصادر جس میں دینا، لینا، آنا، جانا، ڈالنا، پڑھنا، رہنا، ہونا، بیٹھنا، اٹھنا، پانا، کرنا، نکلنا، چاہنا، رکھنا، چکنا، سکنا اور لگنا شامل ہیں۔ درست جملوں کے بنیادی اصول۔ سب سے پہلے دیا گیا لفظ مصدر جملے کے آخر میں بطور امدادی فعل آئے گا۔ دوسرے نمبر پہ ہے کہ امدادی فعل سے قبل لازماً ایک مستقل فعل آئے گا۔ تیسرے نمبر پہ ہے فعل اور امدادی فعل کے درمیان کوئی لفظ نہیں آئے گا۔ نمبر 4 پہ ہے کہ جملے میں ایک ہی فعل اور ایک ہی امدادی فعل آئے گا۔ اب یہ 4 رول ہم نے پڑھے، یہاں پہ ایگزامپل کے ساتھ ہم اس کو سمجھیں گے۔ یہاں پہ میں نے ایگزامپل دی ہے، اس نے اپنا کام مکمل کر دیا۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھا کہ مصدر جو ہے وہ جملے کے آخر پہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہمارے پاس مصدر جو ہے وہ دینا ہے، تو دینا جو ہے وہ آخر پہ آنا چاہیے۔ اس نے اپنا کام مکمل کر دیا، آخر پہ دینا آ رہا ہے، تو پہلا جو رول ہے اس پہ مکمل ہوا۔ دوسرا دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ امدادی فعل سے قبل لازماً ایک مستقل فعل آئے گا۔ دینا سے پہلے کرنا جو ہے ایک فعل ہے، وہ اس سے پہلے آلریڈی موجود ہے، تو اس دوسرا رول جو ہے وہ بھی اس پہ اپلائی ہوا۔ اور تیسرا رول تھا کہ فعل اور امدادی فعل کے درمیان کوئی لفظ نہیں آئے گا۔ امدادی فعل یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے دینا یعنی دیا، اور فعل یہاں پہ ہے کرنا، تو فعل اور امدادی فعل کے درمیان تیسرے رول کے مطابق کوئی لفظ بھی نہیں۔ اور چوتھا رول تھا کہ ایک ہی فعل اور ایک ہی امدادی فعل آئے گا۔ اس نے اپنا کام مکمل کر دیا، تو یہاں پہ دیکھیں کہ ایک ہی فعل ہے اس جملے میں اور ایک ہی مصدر ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے دیکھا کہ یہ 4 رول جو تھے اس جملے پہ
پوری طرح اپلائی ہوئے۔ بالکل اسی طرح سے اسٹوڈنٹس آپ یہ 4 رول جملے پہ اپلائی کریں گے اور درست جملے کی نشاندہی ہوگی۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرے لیکچر کی پوری طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر پھر بھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں، مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تو اس وقت تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اب اور خوش باش رہیے۔ چینل سبسکرائب کریں میں ضرور یاد رکھیے۔ انشاءاللہ ایک اور لیکچر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔